والی چشتیہ سلسلے کی اس ہستی کا جنہیں دنیا سلطان العرفا، امام الاولیاء، سید السادات حضرت سید مخدوم محمد حسینی گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ المعروف خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد امجاد میں سے تھے، اور آپ کا سلسلہ نسب ناظرین میں بس وہی بات ہے، یہ وہ بارگاہیں ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، ان کا تذکرہ سننا ہی سعادت کی بات ہے صاحب، اور میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ جب آپ تذکرہ سن رہے ہیں نا اس یقین اور تیقن کے ساتھ کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، مجھے ان سے پیار ہو جائے، تو پھر آپ کا نام بھی ان کے غلاموں کے رجسٹر میں انشاءاللہ شامل ہو جائے گا۔ بات یہ کہ آپ کا سلسلہ نسب 22 واسطوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ ان کی اہم تعلیمات میں ناظرین سمجھ اور شعور، صبر و استقلال اور دیگر مذاہب کے تئیں تحمل اور ہم آہنگی تھی۔ یعنی میں اگر آج کی جدید دور کی اصطلاح میں بات کروں، دنیا بھر میں آپ ایک بات سنتے ہیں کہ انٹرفیتھ ہارمونی کی بات کی جاتی ہے، انٹرفیتھ ہارمونی کی بات کی جاتی ہے کہ بین المذاہب ہم آہنگی پیدا کیا جائے، ایک دوسرے کو تسلیم کیا جائے۔ یہ تصور ناظرین بنیادی طور پہ حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر آتا ہے۔ حدیث و فقہ کی ابتدائی تعلیم کے بعد اپنے والد گرامی سے بھی علوم ظاہری و باطنی کا فیض حاصل کیا۔ کم عمری ہی سے آپ پابند صوم و صلاۃ تھے، 7 سال کی عمر میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا، 16 سال کی عمر تک حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے علوم و فنون کی بے شمار منزلیں طے کر لی تھیں۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں ناظرین جو چھوٹی ہی عمر میں، اب کتنی کمال بات ہے، اور میں جب یہ تاریخ اولیاء پڑھتا ہوں ناظرین تو مجھے واحد آپ کی شخصیت کے علاوہ کہیں یہ بات ملتی نہیں، اور مجھے میری کریکشن ڈاکٹر جامی صاحب فرمائیں گے کہ 8 سال کی عمر میں آپ سے دینی شغف کا اظہار ہونے لگا، وضو اور نماز میں آپ خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور چھوٹی سی عمر میں چھوٹے بچوں کے ساتھ ہی خانقاہ سجائے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی چھوٹے پیر صاحب آپ یوں کہہ لیجئے کہ چھوٹے پیر صاحب مسند پر تشریف فرما ہوتے تھے، اور چھوٹے بچے ان کی خدمت میں جمع رہتے اور بہت ہی تعظیم و تکریم کے ساتھ ان کے سامنے اٹھتے بیٹھتے، اور وضو کے لیے پانی کا گڑھا بھر کر ان کے سامنے رکھا کرتے تھے، یعنی وضو کا پانی ان کو پیش کیا کرتے تھے۔ آپ اس کم عمری میں بھی، اب کمال بات کیا ہے کہ مشائخ کی طرح ان کو تبرک پیش کیا کرتے تھے، یعنی رنگ آپ کا وہی تھا۔ چشتیہ سلسلے کے بزرگوں میں حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ وہ ایک کثیر التصانیف بزرگ تھے، اسی وجہ سے انہیں سلطان القلم کا لقب عطا کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، آئیے آغاز کرتے ہیں اسی پاک ہستی کے حوالے سے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا رفتوں سے نوازا، اور جامی صاحب سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ذرا بنیادی تعارف، ذرا ڈیٹیل ہمیں بتائیے، نسب پاک کے بارے میں بتائیے، اور جو آپ کا خاص طور پہ بیعت کا معاملہ ہے وہ تو بڑا کمال ہے صاحب، اس بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے انتہائی خوبصورت انٹرو میں یہ باتیں فرمائیں، تو حضرت سید محمد الحسینی المعروف گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے مشائخ کبار میں سے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا جو ایک خاندانی تعلق ہے حضرت امام زین العابدین کے واسطے سے، وہ سیادت کا خاص رنگ، وہ طہارت و تقوی کا پیکر اتم، اور پھر آپ کو وہ ایک نجابت علمیہ، یہ ساری چیزیں وافر انداز میں ملی ہوئی تھیں۔ آپ کے آباء و اجداد یہ خراسان کے علاقے سے دہلی کی طرف آئے، پھر دہلی سے آپ گلبرگہ اور دکن کی طرف تشریف لے گئے۔ تو بہرحال جو آپ نے شروع میں بتایا کہ بچے کی جو فطرت ہوتی ہے یا اس کا جو سلیم و طبع ہونا ہے، اس کے کچھ آثار بچپن سے نظر آتے ہیں۔ ان کا 4 سال کی عمر سے لے کر 8 سال کی عمر تک بچوں کے اندر بیٹھ کر مرجعیت بنانا، پھر ان کو تبرک دینا، پھر ان کے سامنے تقریر کرنا اور واعظ و نصیحت کرنا، آپ کیا سمجھتے کہ یہ سیادت عالیہ کا رنگ نہیں نظر آتا کہ جو ہمارے سادات کرام ہیں اور اہل بیت اعظام کو جو خصوصیات حاصل رہی ہیں، وہ خصوصیات ایک اس صاحبزادے اور بچے کی شکل میں بچپن میں نظر آ رہی ہیں کہ یہ صرف واعظ ہی نہیں کریں گے، یہ اصلاح ہی نہیں کریں گے، یہ تبرک ہی نہیں بیٹھیں گے، بلکہ یہ عہد ساز ہوں گے، یہ دین کی راہوں کا ایک خاص تعین کریں گے۔ آپ کے علم ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر سلسلہ چشتیہ میں جن 3 چیزوں کو اکٹھا کیا، علم کمال پر، عشق کمال پر، عمل کمال پر، ان تینوں چیزوں کا مجموعہ اکٹھا کر کے جو خواجہ نظام الدین اولیاء نے سلسلہ چشتیہ کی ایک گہری بنیاد اگلوں کے لیے رکھی، ان پر بالکل اس کمال درجے پر حضرت گیسو دراز
بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اترتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ آپ کے فیوزات تو یہاں تک تھے، لوگ آپ کو دیکھنے کے بعد کہتے تھے کہ نبوت کا صحیح وارث آ چکا ہے۔ یہاں تک آپ کی تاثرات ہیں۔ پھر آپ کا جو بچپن تھا، جب سلامت فطرت، عقل سلیم، قلب سلیم، روح سلیم اور جسد مطہر کے ساتھ جب آپ خود بھی بہت کچھ رکھتے تھے، لیکن لامال تربیت کا، اصلاح کا، ارتقاء کا، تدریج کا ایک طریقہ ہے کہ ایک مرشد بھی آپ پکڑیں تو آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے وہ جو مشہور مسجد تھی اس میں گئے، بادشاہوں کی بنی ہوئی تھی، قطب الدین کی۔ جب آپ وہاں گئے تو وہاں دور سے آپ نے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا چہرہ دیکھا۔ جنید صاحب حیرانگی ہے، ہمارے صوفیاء کے چہروں پر اللہ نے وہ کیا انوار رکھے ہیں، ذاکر ہما ذکر و ذکر مذکور شود، یعنی ذکر کی جو فیض ہے، ذکر کی چمک ہے، ذکر کی نورانیت ہے، ذکر کی جاذبیت ہے، عشق الہی کی کیفیت ہے، یہ ان کے چہرے کے حالوں سے ٹپکتی ہے۔ جب نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے چہرہ دیکھا تو لکھتے ہیں کہ آپ پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوئی، آپ کو ایسے لگا الستو بربکم قالوا بلا کا پیغام لانے والا بندہ، یہ چہرہ وہ کیسا ہے۔ آپ بھاگ کر گئے اور ان کے قدموں کو تعظیم سے ہاتھ لگایا اور ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کا ہاتھ بڑھایا۔ آپ نے کہا جناب میں اسی راہ کا مسافر بھی ہوں، اس کا متلاشی بھی ہوں۔ اے نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے جو آپ کو عشق حقیقی دیا ہے، جو آپ کو عشق رسول دیا ہے، دین کی گہری تڑپ دی ہے اور دین پر عمل کا جذبہ دیا ہے، وہ فیض، وہ نور میرے دل میں بھی انڈیل دیجئے۔ تو پھر آپ نے دیکھا بالکل ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کمال خوبصورت گفتگو، یہ جو نور انڈیلنے کی آپ کی، بس اسی تسلسل کو یہاں سے جوڑ لیتے ہیں ہم کہ فنا فی الشیخ کی منزل پہ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو آپ کا ایک والہانہ آپ کی محبت تھی۔ اچھا، آپ چونکہ تذکار پاک اپنے نانا سے، اپنے والد سے سنا کرتے تھے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو آپ کی ایک قلبی انسیت تو تھی، لیکن وہی بات ہے کہ اس حد تک آپ جو اپنے شیخ کے ذات میں، ان کے پیار میں فنا ہو جائیں گے، یہ بھی ظاہر ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور علمی مقام میں چاہتا ہوں اس پہ خاص طور پہ آپ کلام کیجیے گا تصانیف کے ساتھ۔ جنید بھائی، میں سب سے پہلی بات تو ناظرین کی توجہ ایک جملے میں یہ بتاؤں گا کہ اسے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے کیسے ملایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام پہنچایا مدینہ منورہ۔ پہلی صدی کے اندر جب اسلام پھیلا عرب کے خطے سے، تو ایک طرف تو غرب میں 711 عیسوی میں پہنچا، اندلس، سسلی، اور ایک طرف ہندوستان میں پہنچا 711 میں، اور پھر وہ سلسلہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے سسٹمیٹائز کیا، منظم کیا، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے مزید آگے بڑھایا، تو اس سلسلے کی کڑی کو مزید آگے بڑھانا اور مزید اس میں استحکام اور اس کے اندر ایک علمی رنگ بھرنا اور لوگوں کی خدمت کے سلسلے کو اور دعوت اسلام کو آگے بڑھانا، اس میں حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کا اہم کردار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہو گیا، ہم نے بتایا کہ حضور کے ساتھ اس کو کیسے جوڑا گیا۔ اب ہم آتے ہیں ایک اس تاثر کے اوپر کہ آپ کو بندہ نواز کیوں کہا جاتا ہے۔ بندہ نواز، آپ دیکھیے کہ ہمارے تمام اولیاء میں ایک صفت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ محبت، شفقت اور انہیں عطا کرنے کا جذبہ ہمیشہ رہا۔ آپ کو یہ لقب دیکھیں، ایک طرف تو خواجہ غریب نواز ہیں، یعنی آپ غریب پرور تھے، آپ کے دسترخوان ہر ایک کے لیے کھلے تھے۔ اب آپ یہاں پر آئیے تو بندہ نواز، یعنی تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ جو کچھ آپ پر اس یعنی میت کے اندر بزرگوں کے، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی میت میں جو لوگ جو بھی نذرانے اور فتوحات دیا کرتے تھے، وہ آپ اپنے اوپر اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے، جمع بھی نہیں کرتے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا صفت ہے؟ دے دینا، فقر اختیاری۔ اسی سنت کو آپ روایت کرتے ہیں حضرت شیخ کی مائیت میں اور آپ کے زیر نگرانی۔ آپ
یا تو وہاں پر موجود معلمین اور متعلمین کو دے دیا کرتے, یا مسجد اور خانقاہ سے باہر آتے اور جتنے مانگنے والے تھے فقراء تھے سب میں تقسیم کرتے. سبحان اللہ. تو زبان زد عام ہو گیا کہ آپ بندہ نواز ہیں. اچھا, ایک اور تاثر ہمارے ہاں کیا ہے کہ صوفیاء اور بزرگ نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ اگنورنٹ ہوتے ہیں, الٹریٹ ہوتے ہیں, ان کو کیا پڑھنے لکھنے کا. حضرت کی 105 تصانیف ہے, اختلاف روایات, کثیر التصانیف, کثیر التناصف. اور آپ نے ابتدا میں بڑا خوبصورت ایک ٹائٹل ذکر کیا نا, سلطان القلم, یعنی سلسلہ چشتیہ کے اندر سلطان القلم کا اگر کسی کو ٹائٹل ملا ہے تو حضرت کو ملا, حضرت بندہ نواز کو ملا. اچھا, اب ہم آتے ہیں, ان کی تصانیف بھی ایسی نہیں ہیں جیسے کہ عام لوگوں کی تصانیف ہوتی ہیں. انہوں نے اپنی تمام تصانیف کو املا کروایا, اور املا جنید بھائی اس انداز میں کرواتے تھے کہ آپ کی ایک القائی کیفیت ہوتی تھی, ایک جذب کی کیفیت ہوتی تھی. تو جب آپ گفتگو کرتے چلے جاتے تو جو املا لکھنے والا شخص تھا وہ لکھتا, اور اس کی سپیڈ تیز ہونے کے باوجود بھی اس کو کیچ نہ کر پاتی, آپ کو دہرانا پڑتا. اور یہ اتنے تکلیف اور اذیت کی بات ہوتی ہے کہ جو القائی کیفیت میں آپ موجود ہیں اور جو نورانی معاملات آپ کے اوپر ریویل ہو رہے ہیں, اسے اگر آپ ضبط تحریر میں لے کر آئیں گے تو معاملات خراب ہو جائیں گے. اور دوسری خاص بات سنیے, اگر آپ نے ان کی صحیح معنوں میں آپ نے ان جذب کو محسوس کرنا ہے, اس کی انٹینسٹی اور اس کی رچنس کو محسوس کرنا ہے, آپ ان کی تحریروں کو ضرور ملاحظہ کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان ایڈیٹڈ ہے. نارملی مصنفین کیا کرتے ہیں, وہ اپنے کام کو دوبارہ دیکھتے ہیں, اس کے اندر جو بھی نوک پلک ہوتی ہے اس کو درست کرتے ہیں. نظر ثانی ایڈیشن ہوتا ہے, ان کے جتنے بھی کتب تھی وہ نظر ثانی نہیں تھی, لہٰذا فل رچنس, ہولسٹک ایکسپیرینس اگر آپ نے ریلیجیس ایکسپیرینس کا کرنا ہے, مسٹسزم کا کرنا ہے, وہ آپ کو یہاں پر نظر آئے گا. اور ایک میں ناظرین کی توجہ ایک یا دو قول کی طرف ضرور چاہوں گا, اگر جنید بھائی مجھے وقت دیں گے. ایک چیز مجھے بڑی پسند آئی آپ کی, کسی نے سوال کیا اور اس کا جواب آپ نے دیا کہ زندگی یا موت, ان میں کس کو ترجیح دیں گے. آپ کا جواب میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ اپنے ذہنوں میں سوچ لیجئے کہ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ زندگی یا موت کس کو آپ ترجیح دیں گے, تو آپ نے جواب سوچ لیا. اب میں بتاتا ہوں کہ حضرت بندہ نواز نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا زندگی اس صورت میں اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت اور آپ زندہ ہوں تو زندگی اچھی. کیونکہ ہر وقت پھر آپ کا دیدار ہوگا. اور اگر موت, اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا میں موجود نہیں ہیں تو پھر موت, کیونکہ موت ہی وہ واحد راستہ ہے کہ وہ پھر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یعنی یہاں بھی دیدار مصطفیٰ ہوتا رہے, وہاں بھی دیدار. اور اس سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ جو سینٹریلٹی ہے, مرکزیت ہے آپ کی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں, وہ کیا ہے. ایک اگر جملہ مل جائے, ایک جملہ, اور وہ جملہ یہ ہے, جب آپ بیعت فرماتے کسی کو, یہ بھی ناظرین کی توجہ کے لیے, جب بیعت فرماتے تو فرماتے کہ آپ کو اپنی زبان اور اپنی نظر پر قابو رکھنا ہے آپ کی ذات کے لیے. شریعت پہ کبھی بھی دور نہیں بھاگنا ہے, اللہ رب العزت کا قانون, لوگوں سے رابطہ رکھنا ہے تاکہ دین اسلام کا پیغام پہنچے. اگر بیعت یہ ہے تو یہ اسلام کی روح ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. اچھا, ایک بات جو پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تربیت فرمائی, وہ دیکھیں کیسی گریجول مطلب تربیت تھی, کہ آہستگی کے ساتھ آپ نے, جب وہ عبادات کی بات آئی تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم فجر کے بعد جاگتے ہو, وضو سے رہتے ہو. ہاں جی وضو سے رہتا ہوں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ اشراق پڑھ لیا کرو. مطلب آہستہ آہستہ جو ہے اشراق چاش تو ساری تربیت کرتے کرتے آپ نے ریفائن کیا. پھر ایک موقع ایسا کہ سلطان فیروز شاہ اپنے لاہور لشکر کے ساتھ, اپنے عمراء, اپنی فوج کے ساتھ جو ہے وہ سرحد پہ کھڑے ہو کے باقاعدہ آپ کا استقبال کرتا ہے. پھر وہی بات ہے کہ آپ کے قلعے کے پیچھے باقاعدہ آپ کو رہائش دے کے پھر آخری عرصہ آپ نے وہیں گزارا, 100 برس سے زیادہ عمر. وہی بات ہے کہ فنا فی الشیخ, وہ جو میں بات کر رہا تھا, ذرا اس پہ کلام کیجئے تھوڑا سا. جنید بھائی, آپ کا ایک جملہ بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کا تذکرہ سننا ہی عبادت ہے. ہاں, تو مجھے آپ کا یہ جملہ بہت اچھا لگا, اور میں نے اس پر ایک آیت میرے ذہن میں آئی کہ اللہ رب العزت بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ان نفوس قدسیہ کا, صالحین امت کا تذکرہ کرتا ہے. نہ صرف اس امت کے صالحین کا بلکہ گزشتہ امتوں کے صالحین کا بھی تذکرہ کیا ہے. 24واں پارہ سورہ غافر, جسے سورہ مومن بھی کہتے ہیں, اس کی ایک آیت ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون, کہ آل فرعون میں سے ایک فرد ہے جو مومن ہے اور اپنے ایمان کو چھپاتا ہے. اب یہاں دیکھیں آیت کا تیور, کہ مومن ہے اور ایمان کو بھی چھپاتا ہے. اس کے باوجود خالق کائنات اس مومن کا تذکرہ کر رہا ہے. یہ مومنین کیسے ہیں کہ جو اپنا ایمان بھی ظاہر کر رہے ہیں, اپنا عقیدہ بھی ظاہر کر رہے ہیں, اپنا نظریہ بھی ظاہر کر رہے ہیں, اور امام عالی مقام امام حسین کی اولاد ہونے کے ناطے امام حسین کی اس سنت کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ دین کو پیش کرنے کے لیے اپنی گردن پہلے پیش کر رہے ہیں, اپنا عمل پہلے پیش کر رہے ہیں. حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک
خوبصورتی اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے گیسو بہت دراز تھے جی اس زمانے کے سادات کرام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ وہ اپنے گیسو بڑے دراز رکھا کرتے تھے، اور یہ گیسو اس قدر دراز تھے کہ ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پالکی اٹھاتے ہوئے وہ زلفیں جو ہیں اس میں پالکی پائنتی میں کہیں پھنس گئیں، اٹک گئیں، تو اب پائنتی اٹھا لی گئی تو چاہتے تو آواز کر سکتے تھے، چیخ سکتے تھے، تکلیف سے آہ او کر سکتے تھے، لیکن مرشد کے ادب اور احترام میں ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ جب پیر صاحب کو پتہ لگا، نصیر چراغ الدین صاحب کو جب پتہ لگا، تو آپ نے اس خوبصورت انداز کو اتنا پسند فرمایا کہ اس کے اوپر باقاعدہ ایک عدد شعر بھی آپ نے پیش فرمایا تعریفی طور پر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت سید کی شان یہ ہے، تو اس کے مرید جو ہیں وہ بہت زیادہ عشق کریں گے۔ جی تو اب وہ اصل میں شعر فارسی کا ہے، میں آگے چل۔ ہاں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ جناب یہ پیر سید چراغ الدین حضرت سید کی شان یہ ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہوا پیر و مرشد کی بارگاہ میں، اس قدر بلند و بالا ہوا کہ آپ نے اپنے وصال سے کچھ پہلے فرمایا، جب لوگوں نے کہا کہ حضور آپ جا رہے ہیں تو کچھ نام لکھ دیں، کل نام لکھ کے لے آؤ، کیا خوبصورت پیپر لے کر آئے، نام لکھ کے پیش کیے، حضرت نے نام دیکھے تو حضرت نے فرمایا دوبارہ لکھ کے لاؤ، پھر دوبارہ لکھ کے لائے، جب دوبارہ لکھ کے لائے تو اس میں دیکھا سید کا نام نہیں ہے، تو اب باقاعدہ آپ نے فرمایا سید کا نام شامل کیوں نہیں کیا؟ جب یہ فرمایا تو اب سب تھر تھر کانپنے لگے۔ قطع کلام کی معذرت، اس سے پہلے ایک اور جملہ آپ نے فرمایا تھا جن ناموں کو لکھ کے آئے ان سے کہو کہ وہ اپنی ایمان کی حفاظت کریں۔ واہ واہ واہ، وہ اپنی ایمان کی حفاظت کریں۔ بس یہ گئے ہیں، اور پھر سید کا جب نام آیا ہے تو آپ نے اس پرچے میں جس میں سید کا نام تھا پھر اس کو اوکے کیا آپ نے، اور آپ کے وصال کے بعد آپ نے گویا گدی جو ہے وہ حضرت سید کے حوالے کی ہے، اور سید نے اس گدی پہ 44 سال بیٹھ کر لوگوں کی خدمت۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فائنلی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں، اور ایک آپ کی شخصیت کا پہلو جس پہ میں چاہتا ہوں اس دور سے ریلیونٹ کر کے ضرور بات ہونی چاہیے۔ آج بین المذاہب ہم آہنگی کی بات ہوتی ہے، آپ دیکھیے کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ باقاعدہ جتنے اپنا مندروں کے خدام تھے، سوامی تھے، آپس میں لڑ رہے تھے، پورے قبیلے لڑ رہے تھے، آپ ان کے درمیان گئے، آپ نے مصالحت کروائی، ایسی مصالحت کروائی کہ مصالحت تو ہوئی، وہ داخل اسلام بھی ہو گئے ماشاءاللہ۔ اسی طرح سے ایکسیپٹیبلٹی آپ کی جو ہے ہر مذہب کے اندر تھی۔ تو آج یہ انٹرفیتھ ہارمونی کا جو کنسپٹ ہمیں حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ فائنل کامنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے اندر جو پہلی خوبی ہے وہ تو ایک انسانی ہمدردی کی ہونی چاہیے۔ دیکھیں نبوت کا مزاج دیکھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان سے پہلے اپنے لیے صداقت اور امانت کے کتنے خوبصورت ٹائٹل حاصل کیے۔ صداقت بنیادی طور پر کریکٹر کی بلندی کا نشان ہے، امانت بنیادی طور پر ہمدردی کا، ملنساری کا، وفاداری کا نشان ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کے فیوزات کے نتیجے میں ہر زمانے کا ولی یہ ذمہ داری فیل کرتا ہے، اگر کچھ لوگ کفر پر کھڑے ہیں غلط فہمی کی وجہ سے، کفر پر کھڑے ہیں پریشانی کی وجہ سے، کفر پر کھڑے ہیں وہ ورثہ کفر کی وجہ سے، تو ان کے سامنے آپ اپنا ہمبل کردار، اپنی انسانی وفاداری کا کردار، اپنی تقوی کی پاور ان کو دکھائیں، تاکہ وہ دیکھنے پر مجبور ہوں بھئی مسلمانوں کے ہاں وہ افراد موجود ہیں جن کے ہاں اصل حقیقت پائی جاتی ہے، جس میں انسان کی قدر ہے۔ یہ تمام مذاہب کو عزت و تکریم بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل حقیقت ہے اس کا پرچار بھی کرتے ہیں اور اسلام کو فائق بھی کرتے ہیں، اور لیظہرہ علی الدین کلہ کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں۔ حضرت گیسو دراز بندہ نواز ہی نہیں، ہمارے مشائخ چشتیہ بہت سارے اولیاء ایسے ہیں جو مندروں میں بھی گئے، جو چرچوں کے سامنے بھی رہے، کفر قدح میں گئے، لیکن انہوں نے انسانی ہمدردی کا، صداقت کا، معیار کا، اور انسان کے لیے جو ایک وفاداری ہونی چاہیے اس کا ایسا نمونہ پیش کیا۔ یہی وجہ تو تھی، یہ تو علامہ اقبال بھی کہتا رہا، بھئی وہ خواجہ معین الدین چشتی والا وہ کردار کہاں ہے جس نے ایک نگاہ کے فیض سے نہیں، اس ایک سماجی سیٹ اپ کی بنیاد پر لاکھوں بندے آپ کو مسلمان کر کے دکھائے ہیں۔ تو آج ہمیں اس کی بڑی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ۔